وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. محترم حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ محترم حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اس میدان میں آج ہم عید کی نماز کے لیے اکٹھا اور جمع ہیں۔ یہ عید کا دن خوشیوں کا دن ہے۔ یہ عید کا دن وہ دن ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ یہ اس کے زندگی میں بار بار آئے۔ انسان کے زندگی میں دو چیزوں کا واسطہ بڑا گہرا ہے۔ ایک، انسان کے زندگی میں غم کا تعلق ہے، اور دوسرا اس کے زندگی میں خوشی کا تعلق بڑا گہرا ہے۔ لیکن کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ غم اس کو ایک بار بھی لاحق ہو، لیکن انسان فطری طور پر یہ چاہتا ہے کہ خوشی اس کی زندگی میں بار بار لوٹ کر کے آئے۔ یہی معنی ہے عید کا، اور یہ خوشی اللہ نے ہمیں اس وجہ سے عطا کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ دن ہمیں اس وجہ سے دیا ہے کہ ایک مہینے کی جو مسلسل عبادت، اللہ رب العالمین کی بندگی، اس کی کبریائی، اس کی عظمت اور اللہ رب العالمین کے حکموں کو عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ایک مہینے کی زندگی گزاری ہے، اللہ رب العالمین اس کو شرف قبولیت سے نوازے، اور اس کے شکریہ کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کے اندر فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب تم رمضان کی گنتی پوری کر لو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تو اللہ رب العالمین نے تمہیں جو توفیق دی ہے کہ اس کی توفیق سے تم یہ عبادت کر سکے ہو، اس پر تم اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرو۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری نمازوں کے مقابلے میں عید کی نمازوں میں تکبیریں زائد کہی جاتی ہیں، تاکہ اللہ رب العالمین کی عظمت، اس کی کبریائی کا بول بالا ہو، اللہ رب العالمین کی بزرگی کا چرچا ہو، اور ہر آدمی یہ کہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ محترم حاضرین، خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ نے جتنی طاقت دی تھی، جتنی قوت دی تھی، اس پر ہم نے عبادت کی، اور یقیناً ہماری عبادتوں میں کوتاہی ہے، لیکن جو کچھ بھی ہو، ہماری عبادتیں
رب العالمین کے سامنے جا چکی ہیں۔ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اپنے لیے اور آپ تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ رب العالمین ہماری عبادتیں ٹوٹی پھوٹی ہیں، ہماری عبادتیں کمزور ہیں، اے اللہ رب العالمین ہمیں اپنی عبادتوں پہ ناز نہیں، ہمیں اپنی عبادتوں کا زوم نہیں، لیکن ہم جس رب کے ماننے والے ہیں اس نے اپنی مغفرت کو اپنے عذاب کے اوپر بھاری کیا ہوا ہے۔ اے اللہ رب العالمین تجھ کو تیری رحمت کا واسطہ، اے اللہ تجھ کو تیری مغفرت کا واسطہ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ اے اللہ رب العالمین جو عبادتیں ہم نے کی ہیں اے اللہ تعالیٰ تو اس کو شرف قبولیت سے نواز کر ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ محترم حاضرین، عید کے چند پیغامات ہیں جو پیغام ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ ملک کے جو موجودہ حالات ہیں وہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ایسے اس حالت میں اللہ رب العالمین سے نا امیدی یہ کسی حال میں مناسب نہیں ہے۔ نوجوان نا امید ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی امید اللہ رب العالمین سے وابستہ رکھیں اور ایک بات اپنے دھیان کے اندر پورے طور پہ ڈال لیں، اپنے دل و دماغ میں ایک بات بٹھا لیں کہ ہماری حالت اگر درست کرنے کے اوپر کوئی طاقت قادر ہے تو وہ رب العالمین کی ذات ہے، وہ رب العالمین کی ذات ہے جو ہماری حالت کو درست کر سکتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ ہماری حالت کو درست کرنے والے ہم خود ہوں گے۔ اگر ہم نے اسلامی تعلیمات کو نافذ کیا، اپنی زندگی میں قرآن مجید کے تعلیمات کو نافذ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو نافذ کیا، ہم خلق کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ کہا اللہ رب العالمین نے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، تم کو نکالا اس لیے گیا ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے بنائے گئے ہو، لوگوں کے دعوت و ارشاد کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، کتاب و سنت کی صحیح تعلیم لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے تمہیں بنایا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہمارا چال چلن، ہمارے اطوار اس طرح سے ہونے چاہیے کہ دوسرا دیکھ کر جو سمجھے ہم سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ دوسرا متاثر ہو یا نہ ہو اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن اخلاق درست رکھنا، کردار درست رکھنا، اپنی باتیں سچ رکھنا، یہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے اور یہ عبادت کا طریقہ ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اللہ کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، عبادتوں کو بجا لائیے اور اللہ کے مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کیجئے۔ کہا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ برائی سے پیش آتا ہے آپ اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آئیے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، آپ دیکھیے گا کہ اچانک جس سے اور آپ کی دشمنی تھی اس کی دشمنی دوستی میں بدل جائے گی۔ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ آپ کا دوست بن جائے گا۔ اور اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بے شمار مثالیں ہیں۔ عید کا خطبہ مختصر ہوتا ہے، یہاں ہم پوری باتیں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آج ضرورت ہے اس ملک کو ہم کچھ دیں۔ اس ملک کو شروع سے ہمارے آباء و اجداد نے دیا ہے، اس ملک کے لیے ہم نے اپنی قربانیاں دی ہیں۔ آج بھی اس ملک کو ضرورت ہے تعلیم یافتہ لوگوں کی، پڑھے لکھے لوگوں کی، تعلیم کے میدان میں آگے جانے والے لوگوں کی، سائنسدانوں کی ضرورت ہے، ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، انجینئروں کی ضرورت ہے۔ ہم چاہیے کہ ہم میں سے نوجوان کھڑے ہوں اور وہ ان تعلیمات کو حاصل کریں تاکہ ملک کی ہم خدمت کر سکیں، یہاں کے لوگوں کی خدمت کر سکیں، خدمت خلق کو انجام دے سکیں۔ اس میدان میں ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں، اور یہ راستہ میرے بھائیوں تعلیم سے ہو کر کے گزرتا ہے۔ عید کا پیغام یہ ہے، اس مقدس اس جگہ سے یا اس نماز کے بعد، اس مقدس نماز کے بعد ہم پوری دنیا کو یہاں سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اٹھو اور علم دین حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو بھی حاصل کرو، دنیاوی میدان میں بھی آگے بڑھو۔ ملک کو تمہاری ضرورت ہے، ہم جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو اپنے ہاتھوں میں قلم لے کر کے اور اپنے بغل میں فائل دبائے ہوئے دفتروں کے اندر نظر آئیں، جن کے قلموں سے فیصلے کیے جائیں اور جو آگے چل کر کے اپنے ملک کے لیے کے نام پورے دنیا کے اندر روشن کرنے والے بنے۔ یہ ہم کر سکتے ہیں،
لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہمیں تعلیمی میدان کے اندر آگے جانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، جستجو کرنی پڑے گی اور اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنی پڑے گی۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے عید کا جو دن ہے آج کا، یہ دن اللہ رب العالمین کی بزرگی کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات کرنے کا بھی دن ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ عیدگاہ تشریف لائے، آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور اس کے بعد کھڑے ہو کر کے مردوں کو آپ نے خطبہ دیا، کہا اے مردوں کی جماعت، اے نوجوانوں کی جماعت، تصدقو، اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کے درمیان گزرنے کا حکم دیا۔ کوئی اپنی انگوٹھی نکال کر ڈالتا، کوئی اپنی چادر نکال کر ڈالتا، جس کے جیب میں درہم و دینار تھے انہوں نے درہم و دینار کے ساتھ صدقہ کیا، اور حضرت بلال حبشی نے وہ سارے صدقات سمیٹ کر کے لا کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جمع اور اکٹھا کر دیا۔ اس کے بعد آپ خواتین کی محفل کی طرف گئے اور کہا یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا فإنی اریتکن اکثر اہل النار، صدقہ و خیرات کیا کرو کہ میں نے تم میں سے اکثر کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور پھر خواتین کیا تھی، کانوں کی بالیاں اور اسی طرح سے چوڑیاں اور پازیب، خلخال، اس طرح کی چیزیں نکال کر کے، اپنی انگوٹھیاں نکال کر کے بلال حبشی کی چادر میں رکھتے چلے گئے۔ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ بلال ساری چیز جمع کر کے لا کر کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے پیش کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ صدقہ و خیرات کرنے کا بھی دن ہے۔ اسی طریقے سے یہ دن گلے شکوے مٹانے کا دن ہے۔ ہم انسان ہیں تو ہم کو تکلیف دینے کے لیے کوئی فرشتہ نہیں آئے گا، انسان سے ہی تکلیف ہوتی ہے، اپنے بھائی سے ہی تکلیف ہوتی ہے، یا ساتھ معاشرے میں رہنے والے لوگوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ معاف کرنا سیکھیے، معاف کرنا سیکھیے، گلے لگائیے، آگے بڑھ کر کے آپ اس سے ملاقات کیجئے۔ عید کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں سے گلے شکوے کو مٹا دیں، نفرت و عداوت کو مٹا دیں، بغض و حسد کو مٹا دیں، اور بھائی بھائی ہو کر کے ایک دوسرے سے ہم گلے لگ جائیں۔ میرے بھائیوں، یہ عید کا پیغام ہے۔ اور عید کا پیغام یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ہر سال کے 12 مہینے حسن سلوک کرنے کا حکم ہے، لیکن اس وقت بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ماں باپ سے ملاقات نہیں کرتے، ان سے جا کر کے ملتے نہیں ہیں۔ ان سے ملاقات کیجئے، ان کے ضرورتوں کو دیکھیے، ان کے اندر، ان کے دلوں میں خوشی داخل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اسی طریقے سے ملاقات کرنے میں جو شرعی قانون ہے اس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ خالہ زاد بھائی بہن ہیں، یہ آپس میں محرم نہیں ہے۔ مامانی سے جا کر کے مصافحہ کرنا، چچی سے جا کر کے مصافحہ کرنا اسلامی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے۔ پردے کے جو اصول ہیں، اس کے جو ضوابط ہیں، ان ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عمل ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے آج کے اس دن میں ایک سنت ہے جس کو ہم لوگوں نے یکسر طور پہ فراموش کر دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ آ کر کے کوئی نماز ادا نہیں کرتے، لیکن جب عید کی نماز سے آپ فارغ ہوتے اور جب گھر جاتے تھے تو گھر پہنچ کر کے آپ 2 رکعت سنت ادا کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنت کو زندہ کیا جائے اور گھر جا کر کے 2 رکعت نفل نماز ادا کی جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے جس کو ہم نے مہجور کر دیا ہے، جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے برادران وطن ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں، عید کی خوشیوں میں ہم ان کو بھی شریک کریں، ان کو بھی بلائیں، ان کے ساتھ بھی مٹھائیاں شیئر کریں، ان سے بھی مل کر کے مبارکبادی کے اور جو کلمات ہیں اور تبادلہ ہے اس کو کریں۔ شریعت کے دائرے میں رہ کر کے یہ سارے کام کرنے سے اسلام کسی کو روکتا اور اسلام کسی کو منع نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے آج کے اس دن اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کے گاؤں میں، محلے میں کوئی آدمی ایسا ہے جو اپنے گھر سے دور ہے، اپنے گھر سے دور ہے، وہ یہاں کام کاج کے لیے آیا ہے، اس کو اپنے گھر بلا لیجئے، ایک ٹائم کے کھانے میں اپنے گھر میں اس کو شرکت فرما لیجئے تاکہ عید کی خوشی کے اندر وہ آدمی بھی شریک ہو جائے۔ یہ خوشی بانٹنے کا دن ہے، جس قدر ہو سکے خوشی کو بانٹیے، خوش رہیے اور اللہ رب العالمین کی تکبیر بلند کیجئے۔ اللہ اکبر،
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کی جو عبادت ہم نے کی ہے، مہینہ رخصت ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ باقی ہے، قرآن مجید باقی ہے، اس کا پیغام باقی ہے، اس پیغام کو نہ بھولیے۔ اللہ کی عبادت کا جو سلسلہ ہم نے رمضان سے شروع کیا ہے، اس سلسلے کو اپنی زندگی کے اندر باقی رکھیے۔ روزہ رکھنے کا جو سلسلہ شروع کیا تھا اس کو باقی رکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان، جو آدمی رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ست من شوال، اور اس کے بعد شوال کے یعنی عید کا یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے میں 6 روزے رکھے، گویا کہ اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ جو ہمارے روزے رمضان المبارک کے چھوٹے ہوئے ہیں، پہلے ان روزوں کو مکمل کر لیں، اس کے بعد عید کے بعد کے جو نفل 6 روزے ہیں ان روزوں کو ہم رکھیں۔ اسی طرح سے آج کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جس راستے سے وہ آتے تھے اس راستے کو بدل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، ایک دوسرے کو مبارکبادی دینے کے لیے، ایک دوسرے کو سلام کرنے کے لیے۔ یہ جو پیغام ہے عید کا، اس کو عام کرنے کی کوشش کیجئے۔ ہم اپنے لیے اور آپ تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کی نیکیوں کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں رب العالمین انہیں تو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ، جو پریشان حال ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، ہم تیرے حقیر بندے، اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے اس میدان میں اکٹھا اور جمع ہیں۔ رب العالمین، جہاں تک ہو سکا ہم نے تیری عبادت کرنے کی کوشش کی ہے، اے اللہ ہم سب کی عبادتوں کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ اے اللہ، جنت میں ہمارا داخلہ فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، جہنم سے ہم سب کے گردنوں کو آزاد کر دے۔ اے اللہ، تیرے نبی کا فرمان ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کے پسینے کے خشک ہونے سے دے دے۔ اے اللہ، دنیا میں تیری کوئی مثال نہیں، ہم تم سے بہترین کی امید رکھتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمارا اجر عطا فرما دے۔ اے اللہ، جو محنت ہم نے کی ہے وہ کھوٹی محنت ہے، لیکن اے اللہ تیری رحمت مکمل ہے۔ اے اللہ، تیرا اجر و ثواب مکمل ہے۔ اے اللہ، تو اپنے اجر و ثواب سے نواز دے۔ اے اللہ رب العالمین، امت مسلمہ کے اوپر رحم فرما دے۔ اے اللہ، جہاں کہیں بھی ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، غیب سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، جو لوگ اس ملک کے امن و امان کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ رب العالمین ان کے معاملے کو انہی کے جانب واپس پلٹا دے۔ اے اللہ، ان کے معاملے کو آپس میں اس طرح الجھا دے کہ وہ خود اپنے معاملے کو سدھارنے میں لگ جائیں۔ اے اللہ، اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، سکون کا، شانتی کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، یہ ملک جس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے، اے اللہ رب العالمین اس کی وقار اور اس کی عزت سے کھلواڑ کرنے والے لوگوں سے تو نمٹ لے۔ اے اللہ رب العالمین، اس ملک کے اندر ہم سب کے اوپر اپنی رحمت کی چادر عام فرما دے۔ اے اللہ، خیر کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ، شر کے تمام فیصلوں سے محفوظ کر دے۔ اے اللہ رب العالمین، جو لوگ بیمار ہیں، جو ہاسپٹلوں میں ایڈمٹ ہیں، اے اللہ انہیں تو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، قوم کی وہ بچیاں جو رشتے کے لیے ہیں، اے اللہ ان کے لیے بہترین جوڑے کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے بچوں کی اصلاح فرما دے، نوجوان لڑکوں کی اصلاح فرما دے، نوجوان خواتین کی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ، دین کے اوپر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ، دینداری کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، شیطان کے مکر سے، اس کے فریب سے، اس کے چنگل سے اے اللہ ہم سب کو محفوظ کر دے۔ اے اللہ، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، اپنی عاجزی اور انکساری کا جھولی اے اللہ تیرے سامنے پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، نواز دے، اے اللہ عطا کر دے۔ اے اللہ، تیرے دربار کے علاوہ کوئی دربار ہمیں معلوم نہیں۔ اے اللہ، ہم تیرے دربار پہ اپنا سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ اے اللہ رب العالمین، ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا۔ اے اللہ، ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب کی حالت کی اصلاح فرما دے۔ جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم
ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مرکزی جامع مسجد کے خطبات اور دروس کو اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو آپ لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو لوگوں تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے۔ وجزاکم اللہ خیرا۔